ابھی تو آپ دیکھیں نا ہماری عدالتوں میں دیکھیے ہم تو یہ اس بات کے قائل ہیں کہ سپریم کورٹ کو دستور کی تشریح کا حتمی اختیار اور آخری اختیار حاصل ہے. ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ کا یہ حق جو ہے اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ جو اپنا اختیار جو ہے یا اپنا حق جو ہے وہ کیسے استعمال کر رہی ہے. تو وہ حق جو ہے وہ کہتے ہیں انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو میں نے ایک دفعہ ہمارے چیف جسٹس سے سردار محمد اقبال صاحب مرحوم مغفور، بڑا اچھا تعلق تھا ان سے، تو میں نے ایک دفعہ ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا ان کا انصاف تو اندھا ہوتا ہے، انصاف اندھا ہوتا ہے، لیکن جج کو تو اندھا نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اس کی آنکھوں پر پٹی تو نہیں ہو سکتی نا. اس لیے دانائی اور حکمت یہ تو ہر جگہ، سیاست کو بھی ضرورت ہے اس کی، عدالت کو بھی ضرورت ہے، ہمارے دفاعی اداروں کو بھی ضرورت ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مخصوص نشستوں پر اب مقدمہ فیصلہ کیا 8 ججوں نے، اب اس کے بعد وہ حکم دے کے اور چھٹیوں پہ چلے گئے. جو نظر ثانی کی درخواست آئی تو انہوں نے کہا جی ہم تو چھٹیوں کے بعد غور کریں. چیف جسٹس نے لیکن کہا چیف جسٹس جو ہیں اب وہ کمیٹی 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ درخواستیں لگاتی ہے. بالکل. اب وہ چیف جسٹس نے اختلافی نوٹ لکھا اپنے 2 برادر ججوں سے، اور انہوں نے کہا بھی ہم چھٹی، جسٹس منیب اختر صاحب بھی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی، جسٹس عائشہ ملک صاحب، یہ سب چھٹی پہ ہیں بیرون ملک. اب آپ بتائیں مجھے، انہوں نے کہا بھائی یہ آئینی حق ہے، ان کی بھی آپ نظر ثانی کی درخواست سنیں، ضرورت پڑے تو چھٹیاں بھی چھٹی منسوخ کریں، چھٹی مقدم نہیں ہے، لوگوں کے حقوق مقدم ہے. سر پہلے چھٹیاں 2 مہینے سے کم کر کے انہوں نے 1 مہینے کی ہیں، تو وہ کیا کریں، ان کا بھی تو حق نہیں. اب سوال یہ ہے نا کہ اگر آپ پھر تفصیلی فیصلہ بھی نہیں لکھا، تفصیلی فیصلہ لکھے بغیر چلے گئے، جس پر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا. ایسے پیچیدہ معاملات میں جہاں جذبات جو ہیں دونوں طرف بپھرے ہوئے ہوں، وہاں تو آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ بس فیصلہ دیا اور لکھا بھی نہیں، ایک حکم جاری کیا اور چلے گئے. اس پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. بصد ادب یہ عرض ہے کہ آپ کا کہنا سر آنکھوں پر، اس کو ماننا ہے، لیکن اس کا ریشنل فراہم کرنا، اس کا مطمئن کرنا لوگوں کو، یہ بھی تو لازم ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کلیئرٹی اگر آ جاتی مکمل طور پہ. اب یہ جو 9 مئی کے معاملات ہیں وہ بھی لٹکے ہوئے ہیں. بالکل. ناپتہ وہ جو بیچارے جو گرفتار ہیں وہ ابھی جیلوں میں نہیں گئے، وہ حوالاتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں فوجی افسروں کی نگرانی میں ہیں، کہیں پتہ نہیں کہاں رکھے ہوئے. ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہمیں ان معاملات پہ یہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہے قانون شکنی، یہ سمجھ لینا چاہیے. جو قانون کو توڑتا ہے، جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، قانون کو اس کا ہاتھ توڑنا ہے. اور یہ ہم سمجھیں ہم مسکرا کے اور ہنس کے اس کو ٹال نہیں سکتے، اس میں تو 2 رائے ہو نہیں سکتی. بالکل.